بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آیت نمبر 36 جہاں ختم ہو رہی ہے اور آیت نمبر 37 شروع ہو رہی ہے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ فتلقى پس حاصل کیے آدم علیہ السلام نے من ربہ اپنے رب کی طرف سے کلمات چند کلمات، فتاب علیہ بس اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا، انہو بے شک اللہ تعالیٰ هو التواب وہ توبہ قبول کرنے والے ہیں، الرحیم اور رحم کرنے والے ہیں۔ قلنا ہم نے کہا کہ اہبطوا تم اتر جاؤ منہا اس آسمان سے جمیعاً سارے کے سارے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ پس ضرور بضرور آئے گی تمہارے پاس منی میری جانب سے ہدن ہدایت، فمن تبع پس جس نے پیروی کی ہدایہ میری ہدایت کی، فلا خوف بس نہیں کوئی خوف ہوگا علیہم ان پر، ولا ہم یحزنون اور وہ نہ وہ غم کرنے والے ہوں گے۔ والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، وکذبوا اور جھٹلایا بآیاتنا ہماری آیات کو، اولئک اصحاب النار یہی جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون ہمیشہ رہیں گے اس میں۔ پچھلی آیات میں اس بات کا بیان تھا کہ جب شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا علیہ السلام کو پھسلا دیا اور ان سے وہ لغزش کروا دی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر جو ہے ان کو بطور سزا کے یہ حکم فرمایا تھا کہ قلنا اہبطوا کہ تم جو ہے یہاں سے آسمان سے زمین کی طرف اتر جاؤ، جنت سے جو ہے بطور سزا کے ان کو نکال دیا گیا۔ تو اس پر روایت کے اندر آتا ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کو اسرائیل کے اندر سرندیب جو جزیرہ ہے وہاں پر اتارا، اور حضرت حوا علیہ السلام کو جدہ کے اندر اتارا۔ جدہ دادی کو کہتے ہیں تو اس لیے جدہ کا لفظ جو ہے اسی سے ہے۔ اور پھر یہ سیدنا آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام ایک دوسرے کو ڈھونڈتے رہے۔ آتا ہے کہ عرفات کے اندر جو ہے ان دونوں کی ملاقات ہوئی، عرفات کہ جس کا معنی آتا ہے پہچاننے کے، جاننے کے تو وہاں پر ایک دوسرے کو جانا۔ بہرحال جب سیدنا آدم علیہ السلام سے یہ لغزش ہوئی تو اس پر جو ہے وہ بڑے پشیمان ہوئے اور بڑے نادم ہوئے اور گڑگڑاتے رہے، لیکن زبان سے جو ہے کچھ کلمات نہیں نکالتے تھے کہ کوئی بات کہیں زبان سے ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اور مزید ناراض ہو جائے، اور کچھ کلمات بھی کوئی بات بھی نہیں آتی تھی کہ کس بات سے، کس کلمے کے ذریعے اور اللہ تعالیٰ سے ہے جو ہے وہ توبہ کریں، استغفار کریں، معافی مانگیں۔ تو اس پر فتلقى آدم من ربہ تو اللہ تعالیٰ نے ہی اپنی طرف سے ان کو چند کلمات سکھلا دیے، چند کلمات القاء کر دیے کہ ان کلمات کے ذریعے تم جو ہے وہ توبہ کرو، معافی مانگو۔ تو وہ کلمات کیا ہیں؟ وہ آگے مفسرین نے بعضوں نے اور کلمات کہے ہیں، بعضوں نے کچھ کہے ہیں۔ تو اصل یہی ہے کہ جو 8ویں پارے کے اندر ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا اے ہمارے رب، ظلمنا انفسنا ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، وان لم تغفر لنا وترحمنا اگر آپ ہماری توبہ کو جو ہے قبول نہیں کریں گے، ہمیں معاف نہیں کریں گے اور ہم پر رحم نہیں کریں گے تو ہم جو ہے وہ سخت نقصان اٹھانے والوں میں سے بن جائیں گے۔ تو یہ کلمات اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو القاء فرمائے، اور پھر ان کلمات کے ذریعے جو ہے انہوں نے توبہ کی۔ تو اس پر فرمایا کہ فتاب علیہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ انہ هو التواب الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے ہیں اور رحم کرنے والے ہیں۔ تو تابہ کی نسبت جو ہے بندے کی طرف ہو تو اس کا اور معنی ہوتا ہے، اور اگر اس کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو اس کا معنی اور ہوتا ہے۔ ویسے اس کا معنی ہے رجوع کرنا۔ تو جب بندے کی طرف اس کی نسبت ہو پھر مطلب یہ ہوتا ہے کہ گناہوں سے، نافرمانی سے فرما برداری کی طرف اور اطاعت کی طرف رجوع کرنا، اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت ہو تو پھر یہی معنی ہوتا ہے کہ توبہ کو قبول کرنا۔ تو اس لیے جب بندے کی طرف اس کی نسبت ہوگی تو پھر اس کا توبہ کرنے کی شرائط ہیں کہ جب آدمی جو ہے کسی کوئی گناہ ہو گیا ہے تو سب سے پہلی اس کی شرط یہ ہے کہ آدمی کو اس گناہ پر ندامت ہو، دل سے پشیمان ہو، نادم ہو کہ میں کیا کر بیٹھا ہوں، اللہ کی نافرمانی کر بیٹھا ہوں،
اور پھر دوسرا یہ ہے کہ فوراً اس گناہ کو چھوڑ دے، حال کے اندر اس گناہ کو چھوڑ دے، اور تیسرا یہ ہے کہ مستقبل کے اندر اس گناہ کو پھر دوبارہ کرنے کا عزم نہ ہو، کہ پھر جو ہے بالکل ترک کرنے کا عزم ہو کہ کبھی اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا۔ تو یہ 3 شرائط ہیں توبہ کی، اور بھی ہیں کہ اگر حقوق العباد سے اس کا تعلق ہے تو اس کو ادا کرے۔ بہرحال قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، تو پھر جب اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرما لی تو اب وہ گناہ، وہ لغزش جو ہے، وہ جو خطا ہوئی وہ تو معاف ہو گئی، لیکن جو زمین پر رہ جانے کا حکم تھا تو وہ حکم باقی رہا، وہ حکم منسوخ نہیں ہوا، تو وہ حکم برقرار رکھا گیا، اور پھر یہ کہہ دیا گیا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تو لہذا میری جانب سے تمہاری طرف ہدایت آئے گی، یعنی احکامات نازل ہوں گے اور وحی نازل ہوگی۔ فَمَن تَبِعَ ہُدَايَا، تو جو آدمی تو اس ہدایت کی پیروی کرے گا، اس کی اتباع کرے گا، احکامات کو بجا لائے گا اور اطاعت و فرما برداری والی زندگی اختیار کرے گا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ایسے لوگوں پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، غم ہوگا۔ کہ خوف جو ہے جس کا تعلق جو ہے ماضی کے ساتھ ہے، کہ ماضی کے اندر جو ہے نہیں بلکہ آئندہ بات سے ہے، کہ آئندہ جو ہے ان کو کسی بات کا خوف نہیں ہوگا، کہ کسی سزا کا اور کسی قسم کا، اور نہ وہ غمگین ہوں گے، یہ گزشتہ زندگی پر جو ہے ان کو کوئی غم نہیں ہوگا، بلکہ جو ہے خوشی اور شادمانی ہوگی۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، یہ جہنم والے ہیں، یعنی ان کو انکار کیا، بالفعل انکار کیا، زبانی انکار کیا، اعتقادی انکار کیا، وہ بھی جو ہے جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اور اسی طرح جنہوں نے زبانی اور اعتقادی انکار تو نہیں کیا لیکن عملی انکار کیا، کہ عمل جو ہے ان احکامات کے مطابق نہیں کیا، تو فرمایا کہ اولئک اصحاب النار، یہ لوگ بھی جہنم میں جائیں گے، ہم فیہا خالدون۔ اور جو ہے البتہ دونوں کے اندر فرق یہ ہے کہ جو پہلے قسم کے ہیں اعتقادی اور جو ہے نا اعتقادی اور قولی جو انکار کرنے والے ہیں، وہ تو ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اور جو عملی انکار کرنے والے ہیں، عمل نہ کرنے والے ہیں، یہ بھی جہنم کے اندر ابتداءً جائیں گے، لیکن اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ نکال دیں گے، اور دوبارہ کب نکلیں گے اور کتنا عرصہ جہنم کے اندر رہیں گے، اس کی احادیث مبارکہ کے اندر اور قرآن پاک کے اندر آیا ہے کہ بڑی جو ہے ایک طویل مدت ہے، طویل زمانہ ہے، ہر عمل کی جو ہے وہ مختلف سزا ہے، اور وہ سزا بھگتنے کے بعد آتا ہے کہ بالکل جو ہے وہ ان کے جسم کوئلہ ہو چکے ہوں گے اور سڑ چکے ہوں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو وہاں سے نکالیں گے اور نہر حیات کے اندر ڈالیں گے، اور جس سے جو ہے ان کے دوبارہ جسم جو ہے ایسے اگیں گے جیسے ککڑی اگتی ہے اور تر اگتی ہے، اور اس طرح جو ہے ان کے جسم اگیں گے، پھر دوبارہ جو ہے ان کو جنت کے اندر ڈالا جائے گا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں بھی اپنی ہدایت پر، اپنے احکامات پر پورے طور پر بجاوری نصیب فرمائے، اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور جہنم سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔